حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ابتدائی زندگی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام معاویہ بن ابو سفیان تھا۔ ان کی ولادت 602 عیسوی کے قریب قریش کے مشہور قبیلے بنی امیہ میں ہوئی۔ آپ کی والدہ کا نام ہند بنت عتبہ تھا جو بعد میں اسلام لائیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بچپن اور نوجوانی کا وقت مکہ مکرمہ میں گزرا، جہاں آپ کو قریش کے درمیان اعلیٰ مقام حاصل تھا۔ اسلام کی طرف رجوع۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ابتدائی طور پر اسلام قبول نہیں کیا، لیکن نبی کریم کی تبلیغ اور اسلام کی حقانیت کے سامنے جھکنے کے بعد اپنے 630 عیسوی میں اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے دین کی خدمت میں بھرپور حصہ لیا اور نبی کریم کی رہنمائی میں کام کیا۔ خلافت کا آغاز۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خلافت کا دور شروع کیا 661 عیسوی میں، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد خلافت کا معاملہ سامنے آیا۔ اپنے شام میں اسلامی حکومت کو مستحکم کیا اور بنی امیہ کی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ آپ کی حکمرانی نے اسلامی ریاست کو بہتری کی طرف گامزن کیا۔ معاشرتی اصلاحات۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دور حکومت میں کئی اہم اصلاحات کیں۔ انہوں نے معاشرتی نظام کو مستحکم کرنے اور انصاف فراہم کرنے کے لیے مختلف اقدامات کیے۔ اپنے انصاف اور قانون کی بالادستی کو یقینی بنانے کے لیے سخت قوانین بنائے اور ان پر عمل درآمد کروایا۔ فوجی فتوحات۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوجی حکمت عملی اور فتوحات بھی مشہور ہیں۔ اپنے بازنطینہ سلطنت کے خلاف متعدد کامیاب مہمات چلائیں اور شام کے علاقوں کو اسلامی ریاست میں شامل کیا۔ آپ کی قیادت میں مسلمانوں نے بہت سی کامیابیاں حاصل کیں اور اسلامی سلطنت کی سرحدوں کو وسیع کیا۔ مدنی نظام کی بہتری۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مدینے کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے مختلف اقدامات کیے۔ انہوں نے مدینے میں بنیادی ڈھانچے کی تعمیر، عوامی سہولتوں کی فراہمی اور شہری خدمات کی بہتری کے لیے کئی منصوبے شروع کیے۔ ان کی یہ کاوشیں مدینے کے شہریوں کے لیے ایک بہتر زندگی کی راہ ہموار کرنے میں مددگار ثابت ہوئیں۔ علماء کی سرپرستی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے علماء کی سرپرستی کی اور ان کی قدر کی۔ اپنے علمی مجالس کا انعقاد کیا اور علماء کے ساتھ مل کر اسلامی تعلیمات کو فروغ دینے کی کوشش کی۔ اپنے فقہاء اور محدثین کو علمی تحقیقات اور تفاسیر کے کاموں میں مکمل آزادی فراہم کی۔ حضرت امیر معاویہ کی برباری کا واقعہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں ایک موقع پر ایک شخص نے ان کے خلاف سخت باتیں کیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس شخص کے ساتھ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کیا اور کہا، میں اپنی عزت کی قیمت پر لوگوں کی دل آزاری کو پسند نہیں کرتا۔ اس واقعے نے ان کی عظیم شخصیت اور ان کی اخلاقی اعلیٰ کو اجاگر کیا۔ حضرت امیر معاویہ کا عدل و انصاف۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور شکایت کی کہ ایک امیر شخص نے اس پر ظلم کیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فوراً اس مسئلے کی تحقیقات کروائیں اور ثابت ہونے پر اس امیر شخص کو سزا دی۔ آپ نے فرمایا، ہمیں ہر حال میں انصاف کو برقرار رکھنا چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو۔ اس واقعے نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی عدلیہ میں غیر متزلزل عزم کو ظاہر کیا۔ حضرت امیر معاویہ کا علم و فہمی کا واقعہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن اپنے دربار میں ایک علمی مجلس کا اہتمام کیا، جہاں مختلف علماء اور فقہاء کو مدعو کیا۔ آپ نے ان سے اسلامی قوانین اور فقہ کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ ایک سوال کے جواب میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، علم کی روشنی ہی ہمیں صحیح راہ پر گامزن کرتی ہے اور ہمیں ہر قسم کی مشکلات سے نکالتی ہے۔ اس واقعے نے ان کی علمی فہم و فراست کو اجاگر کیا۔ حضرت امیر معاویہ کی صلح کی حکمت۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے صلح کے معاملے میں بھی حکمت و دانائی کا مظاہرہ کیا۔
جب مختلف قبائل اور گروہوں کے درمیان اختلافات بڑھنے لگے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے صلح کی پیشکش کی اور مفاہمت کی راہ اپنائی۔ ان کی اس حکمت عملی نے مسلمانوں کو آپس کے اختلافات سے بچایا اور اتحاد قائم رکھا۔ حضرت امیر معاویہ کا فوجی حکمت عملی کا واقعہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی فوجی مہمات میں بھی حکمت عملی کا بہترین مظاہرہ کیا۔ ایک مرتبہ جب دشمن نے شام پر حملہ کیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو بہترین حکمت عملی سے دشمن کے حملے کو ناکام بنایا۔ اپنے سپاہیوں کو اطمینان دلایا اور انہیں یقین دلایا کہ اللہ ہماری مدد کے لیے ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی رحمت کا واقعہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی رحمت اور شفقت کا ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک دن ایک بوڑھی عورت اب کے دربار میں آئی اور اپنے حالات بیان کیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فوراً اس کی مدد کی اور کہا، ہمیں اپنی رعایا کی مدد کرنا چاہیے اور ان کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے۔ اس واقعے نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی انسانی ہمدردی کو ظاہر کیا۔ حضرت امیر معاویہ کی صلاحیتوں کا اعتراف۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی صلاحیتوں کا اعتراف ایک مرتبہ ایک غیر مسلم حکمران نے بھی کیا۔ اس حکمران نے کہا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایک عظیم حکمران ہیں جن کی حکمت دور اندیشی اور صلاحیتوں کا کوئی جواب نہیں۔ یہ واقعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی عظمت کی عکاسی کرتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ اور قیصر روم۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک دفعہ قیصر روم نے مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی مہم تیار کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے نہ صرف فوجی حکمت عملی سے قیصر روم کی مہم کو ناکام بنایا بلکہ اپنے معقول فیصلے اور تدبر سے اسلامی سلطنت کو بچا لیا۔ اپنی فوج کو بہترین حکمت عملی کے ساتھ تیار کیا اور قیصر روم کے حملے کو روکنے میں کامیاب رہے۔ حضرت امیر معاویہ کی سیرت پر تبصرہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیرت پر بہت سے معاصرین نے تبصرے کیے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک اسلامی سکالر نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیرت میں ایک مثالی قیادت، حکمت اور عملی فہم پایا جاتا ہے۔ یہ تبصرہ ان کی سیرت اور شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کا حسن سلوک۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حسن سلوک کا ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ اپنے دربار میں ایک کمزور اور غریب شخص کو بڑی عزت دی اور اس کی ضروریات پوری کی۔ اس شخص نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، حضرت آپ کا حسن سلوک اور لوگوں کے ساتھ محبت دل کو چھو لینے والا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر شخص کے ساتھ حسن سلوک کریں اور ان کی مدد کریں۔ حضرت امیر معاویہ اور نبی کا خواب۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک خواب دیکھا جس میں نبی کریم نے ان سے کہا کہ خدا کی رضا کے لیے لوگوں کے ساتھ انصاف کرو اور ان کی خدمت کرو۔ اپنے اس خواب کو بہت سنجیدگی سے لیا اور اپنی حکمرانی کے دوران انصاف اور خدمت کے اصولوں پر عمل کیا۔ حضرت امیر معاویہ اور اصلاحات۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دوران حکومت میں کئی اصلاحات کی جن میں حکومت کے نظام کو بہتر بنانا، عوامی خدمات کی فراہمی اور قانونی نظام کی بہتری شامل تھی۔ اپنی حکومت کے دوران نظام کو مستحکم کرنے اور عوام کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے۔ حضرت امیر معاویہ کی فقہی بصیرت۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فقہی بصیرت کا ایک واقعہ یہ ہے کہ اپنے مختلف فقہا کے ساتھ مل کر اسلامی قوانین میں بہتری کے لیے تبادلہ خیال کیا اور نئے مسائل کے حل کے لیے تجاویز دیں۔ آپ کی یہ بصیرت اسلامی فقہ کے ارتقاء میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کا اتحاد و اتفاق پر زور۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق پر زور دیا۔ اپنے اختلافات کو ختم کرنے اور مسلمانوں کو ایک جتنے کے لیے مختلف کوششیں کیں۔ آپ نے کہا، مسلمانوں کا اتحاد ہماری طاقت ہے اور اختلافات ہماری کمزوری۔ حضرت امیر معاویہ اور مالی معاونت۔
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی حکومت کے دوران غریب اور محتاج لوگوں کی مدد کے لیے ایک منظم مالی معاونت کا نظام قائم کیا۔ اپنے زکوٰۃ اور صدقات کی صحیح تقسیم کو یقینی بنایا اور لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اقدامات کیے۔ حضرت امیر معاویہ کا وفد سے خطاب۔ ایک بار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک وفد کو مخاطب کیا جو مختلف علاقوں سے آیا تھا۔ انہوں نے کہا، اسلام میں ہمارا مقصد عوام کی خدمت اور انصاف فراہم کرنا ہے۔ آپ لوگ اپنے علاقوں میں عدل و انصاف کے علمبردار بنیں اور لوگوں کے مسائل حل کرنے میں ہماری مدد کریں۔ اس خطاب نے وفد کے لوگوں پر گہرا اثر ڈالا اور انہوں نے اپنے علاقوں میں اصلاحات کی۔ حضرت امیر معاویہ اور اہم معاہدات۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دور حکومت میں مختلف معاہدات کیے جن میں اسلامی سلطنت کے مفادات کو مد نظر رکھا گیا۔ ایک معاہدہ جس پر اپنے دستخط کیے، اس میں اسلامی سلطنت کی سرحدوں کی حفاظت اور امن کی یقین دہانی کروائی گئی۔ یہ معاہدات اسلامی ریاست کی سلامتی اور استحکام کے لیے اہم تھے۔ حضرت امیر معاویہ کی مالیاتی اصلاحات۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مالیاتی نظام میں اصلاحات کی تاکہ مالی وسائل کا بہترین استعمال ہو سکے۔ اپنے خزانے کے انتظام میں شفافیت کو یقینی بنایا اور عوامی خدمات کے لیے فنڈز فراہم کیے۔ آپ کی یہ مالیاتی اصلاحات اسلامی ریاست کی معاشی حالت کو بہتر بنانے میں معاون ثابت ہوئیں۔ حضرت امیر معاویہ کا مشاورتی نظام۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنے دور حکومت میں مشاورتی نظام کو مضبوط کیا۔ اپنے مختلف امور پر مشاورت کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی جس میں علماء، فقہاء اور دیگر ماہرین شامل تھے۔ اس کمیٹی نے مختلف مسائل پر مشاورت کی اور اہم فیصلے کیے۔ آپ نے کہا، مشاورت سے بہتر فیصلے ہوتے ہیں اور مشکلات کا حل نکلتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ اور تعلیم کا فروغ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے تعلیم کے فروغ کے لیے مختلف اقدامات کیے۔ اپنے تعلیمی اداروں کی تعمیر کی اور علماء و معلمین کی حمایت کی۔ اپنے تعلیمی نصاب کو بہتر بنانے اور اسلامی تعلیمات کو فروغ دینے کے لیے کوشش کی۔ حضرت امیر معاویہ کا عدلیہ میں اصلاحات۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے عدلیہ کے نظام میں اصلاحات کی تاکہ انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ اپنے نئے قوانین بنائے، عدالتوں کی تشکیل کی اور انصاف کے عمل کو شفاف بنایا۔ آپ کی یہ اصلاحات اسلامی عدلیہ کے نظام کو مضبوط بنانے میں معاون ثابت ہوئیں۔ حضرت امیر معاویہ کی زہد و تقوی کی مثال۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی زہد و تقوی کی مثال بھی معروف ہے۔ ایک مرتبہ اپنے دربار میں ایک سادہ لباس پہن کر شرکت کی اور کہا، یہ دنیا کی زینت عارضی ہے، اصل چیز آخرت کی کامیابی ہے۔ آپ کی یہ باتیں اور عمل لوگوں کے لیے سبق آموز تھیں۔ حضرت امیر معاویہ کا عالمی سفارتکاری۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے عالمی سطح پر اسلامی سلطنت کی نمائندگی کی اور مختلف ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے۔ اپنے غیر مسلم ممالک کے ساتھ صلح اور معاہدات کیے جنہوں نے اسلامی سلطنت کی ساکھ اور استحکام کو فروغ دیا۔ حضرت امیر معاویہ کی خدمت خلق۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کے دوران خدمت خلق پر زور دیا۔ اپنے مختلف فلاحی منصوبے شروع کیے، یتیم و بیواؤں اور نادار لوگوں کی مدد کی۔ آپ نے کہا، خدمت خلق سب سے بڑا عمل ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کا مشہور قول۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور قول ہے، جب ہم آپس میں اختلاف کرتے ہیں تو ہمیں صبر اور حکمت سے کام لینا چاہیے، اور جب ہم اتفاق کرتے ہیں تو ہمیں اس اتحاد کو برقرار رکھنا چاہیے۔ اس قول نے اب کی حکمت اور اتحاد کی اہمیت کو واضح کیا۔ حضرت امیر معاویہ اور صلح حدیبیہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ کے معاہدے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ معاہدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان تھا، جس میں کچھ شرائط پر صلح کا فیصلہ ہوا۔
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی اور ان کی تدبیر نے اس معاہدے کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا، جس نے مسلمانوں کی حفاظت اور امن کو یقینی بنایا۔ حضرت امیر معاویہ کی بحری مہمات۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بحری مہمات میں اہم کامیابیاں حاصل کیں۔ اپنے بحری بیڑا تیار کیا اور رومی سلطنت کے خلاف کئی فتوحات حاصل کیں۔ آپ کے زیر قیادت اسلامی بحری فوج نے قسطنطنیہ اور دیگر علاقوں پر حملے کیے اور اسلامی سلطنت کی طاقت کو بڑھایا۔ حضرت امیر معاویہ اور یزید بن معاویہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں یزید بن معاویہ کو ولی عہد مقرر کیا گیا، جو ایک متنازع فیصلہ تھا۔ یزید کی ولیعہدہ نے بعد میں اسلامی تاریخ میں اہم تبدیلیاں لائیں اور اس فیصلے کے اثرات نے تاریخ میں گہرے نقوش چھوڑے۔ حضرت امیر معاویہ کا مشہور خطبہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور خطبہ ہے جس میں انہوں نے کہا، سب سے بہترین حکمران وہ ہے جو اپنے عوام کی خدمت کرتا ہے اور ان کے مسائل کو حل کرتا ہے۔ یہ خطبہ حضرت امیر معاویہ کی حکومتی فلسفے اور عوامی خدمت کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان صلح۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان ایک طویل عرصے تک اختلافات رہے، تاہم بعد میں صلح کا معاہدہ ہوا جسے معاہدہ صلح کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے نے اسلامی معاشرت میں امن اور استحکام کو یقینی بنایا۔ اپنے اس معاہدے کی کامیابی کے لیے اپنی تمام تر حکمت عملی اور تدبیر کو بروئے کار لایا۔ حضرت امیر معاویہ اور شیر کا واقعہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک دفعہ آپ کی فوج ایک جنگی مہم پر تھی۔ آپ کا لشکر ایک جنگل کے قریب سے گزر رہا تھا جہاں شیر کی موجودگی کا اطلاع ملی۔ شیر کو دیکھ کر سپاہیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور بعض لوگوں نے جنگی مہم کو روکنے کا مشورہ دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے لوگوں کی ہمت بڑھانے کے لیے ایک عظیم حکمت عملی اپنائی۔ اپنے شیر کے سامنے جانے کا فیصلہ کیا تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ شیر کے ساتھ کیسے پیش آیا جا سکتا ہے۔ اپنے شیر کے سامنے پہنچ کر اسے اپنی موجودگی سے محسوس کرایا کہ آپ اس کے سامنے ہیں اور اس سے خوفزدہ نہیں ہے۔ اپنے شیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اللہ کی مخلوق ہونے کے ناطے تم بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ شیر نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی باتوں کو سنا اور آپ کی بے خوفی اور بہادری سے متاثر ہو کر شیر نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ آپ کے اس رویے نے شیر کو بھی اپنے غصے اور خوف کو قابو کرنے میں مدد دی اور شیر نے آپ اور آپ کے لشکر کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ حضرت امیر معاویہ اور معرکہ صفین۔ معرکہ صفین کے دوران جب جنگ کی شدت میں اضافہ ہوا اور خونریزی بڑھ گئی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک ذہانت اور حکمت کی حکمت عملی اپنائی۔ اپنے فوجیوں کو قرآن کے نسخے اپنے نیزوں پر لٹکانے کا حکم دیا تاکہ جنگ میں قرآن کے اصولوں کو مد نظر رکھا جا سکے۔ اس اقدام نے جنگ کی شدت کو کم کیا اور دونوں فریقین کو صلح کے مذاکرات کی طرف راغب کیا۔ نتیجتاً یہ معرکہ صلح پر منتج ہوا جس نے اسلامی تاریخ میں ایک اہم موڑ فراہم کیا۔ حضرت امیر معاویہ اور حجاج بن یوسف۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حجاج بن یوسف کے ساتھ سیاسی معاملات میں زیرک حکمت عملی اپنائی۔ اپنے حجاج بن یوسف کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنایا اور ان کے ساتھ مل کر اسلامی سلطنت کی انتظامی امور کو درست کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا خطبہ جبرائیل۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک خطبہ دیا جس میں آپ نے کہا، جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کے ساتھ انصاف کرو۔ اپنے اس خطبے کو اپنے عمل میں اپنایا اور اپنی حکمرانی کے دوران انصاف اور شرافت کو فروغ دیا۔ وفات اور یادگار۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات 680 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے اہل خانہ اور پیروکاروں نے آپ کے کاموں اور اصلاحات کو یاد رکھا۔
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی اور کارنامے اسلامی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں اور آپ کی قیادت اور حکمت عملی کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کے یہ واقعات ان کی عظمت، علم اور قیادت کی عکاسی کرتے ہیں۔ آپ کی خدمات اور کارنامے اسلامی تاریخ میں ہمیشہ روشن ستارے کی طرح چمکتے رہیں گے۔